کہ کوئی ذی حیات رہ نہیں سکتا تھا، حرارت اتنی بڑی تیز تھی اس کی. پھر اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کیا، پھر دوسرا پیریڈ یہ شروع ہوا جس میں تم اس میں بسنے کے قابل ہو گئے. پہلی چیز تو اس نے یہ کی، تم اس خدا سے انکار کرتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، یعنی اس کے ند بنتے ہو. ذَلِكَ رب العالمین، تو وہ تو رب العالمین ہے، تم یہ کیا کرتے ہو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف جو لیے چلے جا رہے ہو؟ کفر ہے، شرک ہے. خلق الارض بناؤ. لفظ ند ہے جس کی جمع انداز ہے. معنی تو اس کے برابر کا ہوتے ہیں، کسی کے برابر کوئی اور کا، لیکن یہ تو زبان عربی ہے، اتنی کسی کی چیز نہیں. اس قسم کا برابر کا کہ وہ ایک طرف کو کھینچے یا دوسری طرف کو اسے کھینچے. یہ نہ کرو. بات کیا ہوئی؟ یہ کہا یہ سارا سامان نشو و نما اس لیے دیا کہ رب العالمینی ہو جائے. جس بچے کو ہم نے پیدا کیا ہے اس بچے کا سامان پرورش اور سامان نشو و نما ہے ہم نے جو دیا ہے. یہ ہے ہماری ربوبیت، یہ ہے ہم رب. اور اگر تم نے کوئی اس قسم کا نظام، کوئی اس قسم کا ذریعہ پیدا کر دیا کہ ہم تو کھینچ رہے ہیں اس بچے کو اس پرورش کی طرف اور تم اس رزق کو کھینچ کے کسی اور طرف کو لے جاؤ، خدا کے شریک بنا دیا تم نے. کیا آسان تھا ہمارے لیے جو ہم نے دین کو بنا دیا. بتوں کی پوجا نہ کرو تو کیا ہو جائے گا تمہارے؟ اس کی پوجا کرنے سے اس کا کیا بن جائے گا؟ تو بتوں کی پوجا کرنے سے اس کا کیا دے جائے گا؟ وہ انداز کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ جدھر ہم کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس سامان ربوبیت کو اس کے برعکس کسی دوسری طرف کھینچ کے لے جاؤ. یہ ہے شرک برادران عزیز. وہ جو ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھوکا سو گیا اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری کھینچ لیتا ہے. دیکھا لعلکم تتقون کے معنی کیا ہوگا؟ تاکہ تم محفوظ رہو، حفاظت کی ذمہ داری نہ کھنچ جائے. اس بستی والوں نے کیا تھا؟ اس کو رب نہیں رہنے دیا. وہ رزق جو اس کے پاس جانا چاہیے تھا اس کو کوئی اور لے گیا ہے. یہ جتنا کچھ سمیٹ لیتے ہیں برادران عزیز لوگ، یہ کون سا وہ رزق ہے جس کو سمیٹ لیتے ہیں نا؟ یہی ہے نا جو کسی کے حصے میں آنا تھا. اگر فالتو اتنا پڑا ہوا ہو تو سمیٹ سے چلے جائیے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر صورت یہ ہو 10 سال پہلے جو رپورٹ تھی کی اس کی روح سے 50% آبادی دنیا کی رات کو بھوکی سوتی تھی. اب جو رپورٹ ان کی آئی ہے تو 75% ہے اس کے اندر. یہ ان کے حصے کا رزق کون کھینچ رہا ہے اپنی طرف؟ اندادم من دون اللہ وانتم تعلمون. یہ نہیں ہے کہ تم
کہیں غفلت میں بے خبری میں یہ کچھ کرتے ہو؟ جانتے ہو یہ چیز کہ جتنا مجھے ضرورت تھی اپنی نشو و نما کے لیے وہ مل گیا ہے. یہ جو میں لے رہا ہوں یہ کسی دوسرے کی نشو و نما کے لیے تھا, اس کے رب نے دیا. میں نے کہا ہے کہ اسے قرآن کریم نے شرک قرار دیا. تو رزق کے سرچشموں کو ذاتی ملکیت سمجھ لینا. قرآن کی روح سے شرک ہے, کفر اور شرک دونوں ہیں. یہاں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ شرک ہے 41/9-10 41/9-10. سنیے کیا کہتا ہے قرآن. قل أَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي, کہو تم ہو وہ لوگ. کیا انداز ہے بات کرنے کا. وہ تم ہو وہ. کون ہو تم؟ کفر کرتے ہو خدا کا. کون ہے یہ جو کفر کرتے ہیں خدا کا؟ وہ خدا الذی خلق الارض فی یومین, جس نے پہلے اس زمین کو 2 پیریڈ میں ایسے پیدا کیا کہ پہلا پیریڈ ایسا تھا جس کے اندر اس کو کوئی ذی حیات رہ نہیں سکتا تھا, حرارت اتنی بڑی تیز تھی اس کی. پھر اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کیا. پھر دوسرا پیریڈ یہ شروع ہوا جس میں تم اس میں بسنے کے قابل ہو گئے. پہلی چیز تو اس نے یہ کی, تم اس خدا سے انکار کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, یعنی اس کے ند بنتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہ تو رب العالمین ہے. تم یہ کیا کرتے ہو پھینک پھینک کے اپنی طرف جو لیے چلے جا رہے ہو؟ کفر ہے, شرک ہے. خلق الارض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, پہاڑ کھڑے کیے اتنے بڑے. کبھی آؤں گا اس کو تو میں عرض کروں گا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ہماری نشو و نما میں کیا کچھ کرتے ہیں. زمین کے اندر بارک فیہا, بڑا عجیب لفظ ہے. یہ جو برسات میں اس قسم کا سبزہ پیدا ہوتا ہے نا, گھنا سیاہی مائل, جسے برکت کہتے ہیں. ہمارے برکت اس کے اندر ہم نے دے دیا. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ, 4 فصلوں میں اس کی غذا جو ہے, تو موسموں کی تبدیلیاں ہم نے پیدا کی تاکہ اس کے اندر سے غذا پیدا ہوتی چلی جائے. کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو؟ جس رب العالمینیت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تم دوسری طرف اس کو پھینکتے ہو. سنیے عزیزان من, بات کیسے صاف کی اس نے. ہم نے یہ سارا سلسلہ پیدا کیا کاہے کے لیے؟ فواء للسائلین, تاکہ ہر ضرورت مند کے لیے یکساں کھلا رہے. اسی ضرورت مند کے لیے اس چشمے کا رک جانا برادران عزیز کفر ہے, شرک ہے. ملکیت کا ہے. قرآن اس کے لیے دلیل بڑی عمدہ لاتا ہے. وہ دلیل وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اسی قسم کی تابندہ حدیث میں ہمیں سامنے ملتی ہے. 2-4 لفظ ہیں. اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے. یہ قرآن ہی کی ایک آیت دوسرے الفاظ میں کہی گئی ہے. قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے. حضرت صالح ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے. وہ زمانہ وہ تھا جب ابھی انسانوں کا دار و مدار مواشی پالنے پہ ہوتا تھا. چراگاہیں کھلی ہوئی, پانی کے چشمے, ان میں یہ مواشی چلے پھرے.
وہاں ان لوگوں نے جو ان کے ہاں کے صاحب قوت و اقتدار تھے، انہوں نے اس زمین پر لکیریں کھینچ کر یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری چراغاہ ہے، یہ ہمارے چشمے ہیں، اور جن میں قوت نہیں تھی اب ان کے جانور کہاں جا کے چرے، کہاں سے پانی پئیں؟ اس مقصد کے لیے خدا کہتا ہے ایک رسول بھیجا۔ رسول انقلابی انسان ہوتا ہے بہت بڑا، وہ یہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جن درندوں کے دانتوں کے اندر یہ انسان آ کے پھنس جاتا ہے شکار، ان دانتوں سے اس کو چھڑائے آ کر۔ انہوں نے آ کے جو ان سے پیغام دیا ہے، پیغام کیا دیا کہ دیکھیے مواشی خدا کی مخلوق، یہ زمین خدا کی پیدا کردہ ان کی پرورش اور نشو و نما کے لیے، اس لیے ان کے لیے کھلا رکھو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کھلا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اس کے لیے ٹھیک ہے جی ہاں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا خدا کی زمین خدا کے جانور، یہ ان کے لیے کھلی رہنے دو، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر جانور اس میں سے چار لے گا، یہ باندھ کے نہیں کہیں لے جاتے، یہ باندھ کے نہیں لے جاتے۔ تو ہم نے دوسری جگہ بڑی عجیب چیز کہی ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کسی بارشوں سے وہاں سے چار کے آئے، کھا کے آئے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا گھاس اپنی پیٹ کو بھی لاد کے لے آئے؟ ان کو کرنے لو۔ عجیب بات ہے کہیں کہ تم نے آج تک کر یہ رکھا ہے کہ یہ مواشی میرے، یہ میری گھوڑے، یہ میری بکریاں، یہ میری، یہ تیری، اور یہ میری زمین۔ اب یہ جو میری بکریاں ہیں یا میری بھیڑیں ہیں وہی اس میں چریں گی۔ اس نے کہا کہ یہی ہے بنیادی غلطی، یہ ساری مخلوق خدا کی ہے، یہ سارا سامان رزق ان کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اس کی مخلوق، اس کا سامان رزق، تو ان سے تم میری یا تیری کام کرنے والے کام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اعتبار کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے، تم ایسا ضرور کرو گے، لیجیے یہ ایک اونچی ہے، یہ نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہم سکتے، یہ چلے گی۔ اگر کسی نے اس کو اس لیے روک دیا کہ یہ میری زمین میں آ کے چڑھ گئی، اس کے یہ معنی ہو گئے کہ تم اس معاہدے کے اوپر قائم نہیں رہے۔ اور اگر اس کی صورت یہ ہوئی کہ جہاں چارہ ہوا، اس کو ضرورت ہوئی، وہاں سے اس نے چار لیا، پھر سمجھ لیا جائے گا کہ یہ تم اپنے معاہدے سے قائم تھے۔ کہا یہ اونٹنی نشانی ہے اس بات کی کہ تم اپنے معاہدے پہ قائم رہتے۔ علاوہ نمبر 64 11/64 سنیے عزیزان من، اس انقلابی انسان کا سلام۔ ہذہ ناقۃ اللہ، دیکھا یہ میری اور تیری کے امتیاز مٹانے کے لیے کہا کیا ہے، نہ میری نہ تیری، جس نے پیدا کیا یہ اس کا بچہ ہے، خدا نے پیدا کیا، یہ اس کی اونٹنی ہے۔ یاد رکھیے رسولن، جہاں خدا کسی چیز کو اپنی کہتا ہے نا، نہیں اپنی اس کی نہیں تو اور کس کا ہے یہاں سب کچھ۔ جہاں وہ کسی چیز کے متعلق اپنی نسبت کہتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ یہ کعبے کو اس نے بیت اللہ یا باتی کہا ہے نا، میرا گھر، تم میرا گھر کیا وہ وہاں کہیں بستے ہیں، اسے وہاں جاؤ کوٹھے کرو تو ایسے الگ الگ۔ یہ باتی کیا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور مراد اس مکان سے ہی نہیں تھا، اس پورے نظام سے مقصد تھا۔
اس پورے نظام میں پھر بعد میں سے بات بھی آ جائے گی. اس پورے نظام میں سے مکے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ مکے کا کوئی مکان کسی کو کرایہ نہیں دیا جاتا. خود کا تو خبر اڑا دیا. کیا بات کی انقلابی ناقۃ اللہ. اگلا لفظ لکم آیت. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تم اپنے اس عہد پہ قائم رہتے ہو یا نہیں. دیکھو یہ لوگ کتنے پریکٹیکل واقع ہوئے تھے. سیدھی سی بات ہے, جھگڑا ہو ہی نہ صاحب تاریخ سے. آیتن نشانی. اب ہمارے ہاں کیا چلی تھی اس کام میں. یہ اونٹنی جو تھی جی وہ ایک چٹان تھی, اس کو حضرت صالح نے ایسا مارا تھا اور اس میں سے یہ حد کے چٹان اونٹنی نکلا. نشانیوں کی ظاہر ہی نکل رہی ہے جی. بات میں نے سمجھائی آپ کو. بات میں یہ کہہ رہا تھا هذه ناقۃ اللہ ضرور ہے, چھوڑ دو اس کو, مت بند کھڑے کرو اس کے راستے میں. کیا بات ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ کھائے پیے. آگے سنیے, فی ارض اللہ. ناقۃ اللہ کھائے پیے فی ارض اللہ. خدا کی زمین خدا کے مویشی تمہیں چاہتے لگ دی ان کی. یہ ہے توحید برادران عزیز. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے خلاف اتنے بڑے صاحب ضرب کلیم کیوں بھیجنے پڑے تھے؟ ایک پیغمبر میں ہی دو پیغمبر. جرم اس کا کیا تھا؟ قرآنیت کو بہرحال آج استبداد کے لیے ضرب المثل ہے. بات دیکھنے کی یہ ہے کہ تھا کیا جرم. قرآن کہتا ہے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو, انسانوں کو کہتا تھا الیس لی ملک مصر. کیا یہ ملک مصر جو ہے میری ملکیت نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی. اور یہ نہریں جو اس میں بہ رہی ہیں کیا میری ملکیت نہیں ہے؟ کہا یہ کہتا تھا, یعنی وہ کہتا یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. ایک قرآن کو کیا نفیس ہے. ہر صاحب اقتدار اپنے آپ کو ہاتھ میں سنا ہوگا. اب تو خیر وہ برانوں میں بات سننے پہ آتی ہے. ان داتا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب راجا کو, بادشاہ کو, ہر ایک کو ان داتا. یہ ان داتا کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. کہا ان سے موسیٰ سے انہی کہا اس کا پانی نہر کے بندوں کے اندر نہیں رہا, بند کے اندر, ساحلوں کے اندر نہیں رہا. ساحل توڑ کے حدود فراموش ہو گیا, سیلاب بن گیا. فرعون جاؤ روکو جا کے اس کو. وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. وہ کہتا ہے ملک مصر میرا ہے. وہ کہتا ہے یہ دریا میرے ہیں. ان سے جا کے کہو تمہارے نہیں ہیں. جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے ہیں, جن کے لیے پیدا کیا ہے یہ ان کے ہیں. سن رہے ہیں برادران عزیز؟ یہ تھا پہلا ریفرنس 43/51, 43/51. دوسرا انا ربکم الاعلی 79/24, 79/24. سورہ نمل میں کہا تھا. 27/60, 27/7.
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. بولو، جواب دو، کس نے پیدا کیا ہے اس زمین کو اور اس آسمان کو؟ کون ہے جو اس میں سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ صلاحیتیں رکھ دی ان کے اندر کہ تمہارے لیے یہ رزق پیدا کرتا ہے؟ ماں کانا لکم ان تم بچے کرتا ہے. تمہاری تو بات یہ نہیں تھی کہ تم اس کے اندر سے یہ چیزیں پیدا کر دیتے اگر ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھتے. کون ہے؟ کیا بات ہے؟ بولو، کہو. ہمت ہے تو کہو یہ بات کہ ہم نے پیدا کیا ہے. تم نے تو نہیں پیدا کی. اور آگے ہے الہ اللہ، کہو کہ پھر خدا کے ساتھ اور الہ بنائے جا سکتے ہیں؟ سوچیے جی، سوچتا ہے. روک دیجیے باقیوں کو، اس باقیوں کو روک دیجیے جی چلنے جی. الہ اللہ، تو ان کو کسی اور کی ملکیت میں دے کے کیوں خدا بناتے ہو؟ اس کے ساتھ اور الہ بناتے ہو. اور الہ صاحب اقتدار جس کی ملکیت میں یہ رزق کے چشمے چلے جاتے ہیں، اس سے بڑا صاحب اقتدار کون اور ہوتا ہے؟ راضی معصومیت کا یہ ہے برادران عزیز. ورنہ کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکے. وہ تو شور تمہارے اشاروں پر ناچتا اس لیے ہے کہ اسے بھوکا رکھتے ہو تم. وہ بھرے ہوئے شور کو نچاتے تو بتاؤ. رزق کے سرچشموں کو ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، بھوکا مارا جاتا ہے. جو دین میں پھر کراؤ الہ اللہ. خیر جائیے کیا ہوا جی؟ یہ شروع میں سرخ جو تھا نا یہ غلط لگ گیا. بل ہم قوم یعدلون، ایسا سمجھنے والے یہ وہ قوم ہے عدل پہ کام نہیں رکھتی، تو غلامی اختیار کر لیتی. میں اس تفصیل میں جاؤں گا برادران عزیز، تو پھر تو معلوم نہیں کہ کتنے در کسی کے لیے چاہیے، لیکن بات بنیادی اتنی ہے کہ اس کو میں تشنا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ یہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. 2 ریفرنسز لکھنی ہے تو لکھ لیجیے. 2/284، 2/255. زمین کو اس نے کہا ہی ارض اللہ ہے. 11/64. للہ ما فی السماوات لہو ما فی السماوات وما فی الارض. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ جو نام ہوتا ہے اس میں یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ملکیت نہ ہو، صرف اس سے فائدہ حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے بھی یہ آتا ہے. جب یہ کہا ہے کہ ارض سماوات میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، تو اس کے تو معنی یہ ہو نہیں سکتے کہ اللہ کے فائدے اس لیے ہے کہ اللہ اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی اللہ اس سے فائدہ اٹھائے کیا؟ یہ نام انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے. یہ آئی تنبیت کا وہ مالک ہے. ارض سما میں جو کچھ ہے اس کا مالک خدا ہے، دوسرا ہو نہیں سکتا. دوسرے میں کہتے ہیں کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. 2/29 خلق لکم، پھر وہ نام آیا. وہ خدا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں یہ جو نام ہے نا یہ فائدے کا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں بھی ملکیت کا ہے تو پھر تو قرآن میں ایسا تضاد واقع ہوگا کہ وہ خود شرک سکھاتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ نافذ السماوات والارض جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ نہیں یہ زمین جو ہے وہ تمہاری ملکیت ہے.
اور پہلے دن ڈانگو سوتا ہو جاتا ہے نا پھر پنڈت کے جا کے دیکھو کہ بنے ہوتے کہ جب لڑ دیں گے آتے تو کہنا میری ملکیت ہے، وہ کہنا میری ملکیت ہے، سارے جھگڑے یہ آگے ہیں. تو اگر یہی صورت کہیں کی معاذ اللہ قرآن میں خدا پیدا کر دے تو یہ ساری چیزیں ہماری ہے، خود ہی دوسری جگہ کہہ دے کہ یہ تمہاری ہے، مینا سبق خدا ہے، رکھوالی ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دوسرا جو ہے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہے. دوسری جگہ اس کو واضح کر دیے تو قرآن ہے جالنا نقل سی ہے معائشہ، یہ تمہارے لیے معیشت ہم نے پیدا کی ہے، سامان زندگی پیدا کیا ہے. معیشت کہتے ہیں سامان زندگی کو ہے. اس سے بڑا عیش اور کون سا ہوتا ہے؟ جو لفظ یہیں سے نکلا ہے. جالنا لکم فیہا معائش. دوسری جگہ کہا رزقا للعباد، رزق ہے یہ بندوں کے لیے. 5/11 تو قرآن تو یہ بتاتا ہے برادران عزیز کہ تصور ہی نہیں ہے ملکیت کا، ریزن ہو نہیں سکتی چیز ملکیت کی. آپ کے عام قانون کے مطابق بھی ملکیت اس صورت میں ہوگی نا تو یا آپ نے کہیں سے خریدا ہو یا جو عام آپ کا قانون بتا دیتا ہے کہ چلو وراثت میں لیا ہو. ٹھیک ہے جی، پوچھتے یہ ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ اس زمین کے اوپر لکیر کھینچ کے اس کو اپنی ملک قرار دیا تھا انہیں کیڑا پیغل لگ دی اور اس میں خریدا کہاں سے تھا اس کو. اور جب اوریجنل جو مالک ہو اس کا جو ملکیت کا حق ناجائز ثابت ہو جائے تو آگے ساری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ساری ناجائز ہوتی ہے. یہ انسانیت کے اندر ساری ٹرانزیکشن جو ملکیت کی یاد کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرعونیت ہے. فرعونیت کی بات بعض انداز میں بعض لوگ اس زندگی سے کہتے ہیں، نام نہیں لوں گا. تو گری قسم کے بہت بڑے اس قسم کے پرانی انقلابی ہیں، ابھی زندہ ہیں. تو ایک جگہ ریاست کے اندر تھے، مسلمانوں کی ریاست تھی الحمدللہ. بہت بڑا ایک جشن کا جلسہ تھا. خود جو وہاں کے والی تھے وہ نواب تھے وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. مولوی صاحب کھڑے ہوئے. اس پتہ تو آپ کے یہاں کی تلاوت قرآن کریم کی ہوتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، یہی تلاوت کی. یہ بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں. آپ دیکھیے گا انقلابی اسپرٹ اسی ریاست کے اندر وہیں سے یہ کھاتے تھے. بڑے عالم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو تم. والی پریزائڈ کر رہا تھا نواب، اس نے کہا کیا قرآن حقیق کر کہنے لگے تم جھوٹ کی شہادت دے رہے ہو. کہا گرفتار کر. کہنے لگے بیان سننے کے بعد جھوٹ کہوں گا تو پھر گرفتاری ہے. بتا دیا کیا کہتی. کہنے لگے میں پچھلا پورا ہفتہ تمہارے مال کے ریکارڈ میں ریونیو کے ریکارڈ میں دیا ہوا تھا. میں نے ساری ریاست کے کاغذات دیکھ لیے ہیں پٹواریوں کے. وہاں زمین کی ملکیت کے خانے میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے. تو میں دیکھتا چلا گیا کہ کہیں اس میں خانے میں اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے یا نہیں. تو صورت تو یہ ہے تمہارے یہاں کی عملاً، اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جملہ ہے معافی سماوات والارض جميعا. معافی سماوات میں ابھی گیا نہیں، عرض میں پہنچا ہوا ہوں. تو اس عرض کے ملکیت کے خانے میں تو اس کا نام ہی کہیں نہیں ہے. سارے تمہارا نام ہے. یہ تمہارے سامنے جھوٹ کا اعلان کرتا ہے، تم اس جھوٹ کی تائید کرتے ہو. شرم میں تم دونوں کو آتی. ہر صاحب ضرب کلیم یہی کہتا ہے، کہنے کے لیے آتا ہے ناقۃ اللہ ارض اللہ ما فی السماوات والارض جميعا. برادران عزیز
جس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، آپ دیکھیے گا کہ یہ جہنم آپ کی کس طرح جنت عرضی بنتی ہے۔ جنت عرضی کی قرآن نے یہی خصوصیت بتائی تھی نا کہ وَقُلَا بِنْهَا رَغَبًا حَافَشَتُمَا، کہ جہاں تمہیں بھوک لگے وہاں سے پیٹ بھر کے کھا لو، جہاں جس وقت بھوک لگے۔ جنت توحید، خدا کی عبودیت، اسے ایک الہ ماننا، اس کے سوا کوئی ند، اس کے برابر کوئی ند نہ کھڑا کرنا، یہ ہے توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے نوع انسانی رب کی عبودیت اختیار کرو، اس کے ضابطے اور قانون کے مطابق نظام کرو، قائم کرو۔ تمہیں پیدا کیا، ہمارے پہلوں کو پیدا کیا ہمارے ربوبیت کیا۔ اس میں ایسی سور کو نہ پیدا کرو وہ اس وقت خود کی طرف کھینچے ان کو، اور تم دوسرے وقت خود کی طرف کھینچو اس کو، اس کشاکش کا نام جہنم ہو جائے گا۔ ایسا نہ کرو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس بات کو، کیا بڑی چیز ہے جو چاہیے۔ بڑا انقلابی اعلان ہے برادران عزیز، پوری انسانیت کے لیے بڑا انقلابی اعلان ہے۔ دلوں میں کچھ شکوک پیدا ہو جائیں کہ صاحب یہ اس طرح سے اسٹیبلشڈ ایک چیز انسانیت میں آ رہی ہے، یہ کیا بات کہہ دی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم لگے تمہاری مفاد پرستیوں کا چور کیا چیز کہے گا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس کے متعلق تمہارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بات مالک زمین کی طرف سے نہیں کہی گئی، یہ دستاویز اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو ڈاکیومنٹ پیش کیا جا رہا ہے اس وقت یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، بہت بڑا سیدھا سا علاج ہے۔ ہر کوٹ یہ کہے گی اس کے بعد خاتون کے صورت دوسرا ڈاکیومنٹ جو ہے اس کے خلاف اپنی ملکیت کا لو، بات ختم ہو جائے گی۔ ثابت کر دو اس کے اوپر ملکیت، ایک ڈاکیومنٹ تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، لاؤ تو جی ایس ویلے تو ہے نہیں، سمجھے کوئی گل نہیں آگی، اپنی تاریخ دے دینی ہے پرانی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جاؤ کانفرنس سے کرو، کمیشن بٹھا لو، دنیا بھر کے مفکر، فلاسفر، معیشت کے بڑے بڑے ماہرین، یہ علم الارضیات کے ماہرین، جتنے بھی تم چاہو ان سب کو اپنے لیے بطور گواہ لے آؤ، سب کو گواہ لے آؤ، لیکن سنیے من دون اللہ، پروسیکیوشن کا وٹنس تو تمہاری سفائی میں نہیں آ سکتا کوئی بھی، خدا کو حدیث میں لے آنا، اس لیے کہ مقدمہ ہار جاؤ گے پھر۔ عزیزان ایمان، ذاتی ملکیت کے جتنے دعوے ہیں ان کے ثبوت میں جتنے ڈاکیومنٹ پیش کیے جاتے ہیں، جتنے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ان میں خدا شامل نہیں ہوتا، غیر خدا ہیں سارے جتنے جیتا پیش کرتے چلے جائے۔ من دون اللہ کہا ہے اسی، خدا جب آ گیا اس میں وہ تو مدعی ہے اس کے اندر، لیکن اس کو تم نے اگر ڈیفینس میں بنا لیا تو مقدمہ اسی وقت چھوڑ جائے گا۔ کتنا فیئر ہے یہ جج، کیسا عدل ہو رہا ہے اس عدالت کے اندر۔
ٹھیک ہے، لاؤ اگر تم صادقین، اگر تم اپنی اس دعوی ملکیت کے اندر سچے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لے آؤ کوئی اور دستاویز اس کے لیے، لے آؤ اور گواہ اس کے لیے، شاہد اس کے لیے، نہیں پروناؤنس کر دیا، ہم تمہیں بھی بتا دیتے تم جاؤ، تمہیں ان کی چھٹی دے دیتی، اور لن تفعلوا ولن تفعلوا، نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر تم نہ لائے تو، اور لا سکو گے نہیں تم اس کے لیے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج وقت ہو گیا برابر، ہم عدالت سے تعریف مانگتے ہیں، اگلی بحث وہاں جاری رہے گی اس مقدمے کی۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت 21 پہ تھے، 23 تک ہم صرف پہنچے ہیں، اس کے بعد ہم اسی سلسلہ کو آئندہ اتوار کو اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم